معزز سامعین کرام اور نوجوانان ملت، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی رحمتیں نازل فرمائیں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے تمام ماننے والوں پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، سب سے عظیم الشان اور اہمیت والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اسی قرآن پر ایمان و ہدایت کا دار و مدار ہے، لہٰذا اس قرآن کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اس کو یاد کرو اور سمجھو۔ قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، یاد کرنا اور اس کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ لہٰذا اے میرے دوستو، اس قرآن کریم کو اہتمام کے ساتھ تلاوت کرو، اس قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5027 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1464۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ میدان محشر میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ ورتقی، کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو اتارتے پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے، خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تفکر اور تدبر کریں، سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی قدردانی کی توفیق خیر عنایت فرمائیں، اور ہم سب کو قرآن میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔